بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ دوستان مکرم، نماز صلاۃ انسان کے روحانی سفر کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسانی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو مختلف اوقات میں تقسیم فرما دیا، یعنی دن کے مختلف اوقات میں جب انسان کا دل کسی بھی وقت دنیا کی طرف لگنے لگے اور دنیا سے اپنی طرف کھینچنے لگے تو اذان کی آواز، نماز کا وقت اسے یہ یاد دلائے کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ رب کو یاد کرنا ہے، اور جس مقام پر رب یاد آ جائے وہی مقام عبادت بن جاتا ہے۔ تو اور اس کی یاد کی سب سے بہترین صورت نماز ہے۔ فرمایا گیا کلام مجید میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب میرے پروردگار جب مجھے تو یاد آئے تو کیا کروں، فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ جب میں یاد آؤں تو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو اللہ کی یاد کو قائم کرنے کی سب سے بہترین صورت نماز ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے احادیث میں، روایات میں، کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دعائیہ جملہ پڑھا کرتے تھے، ایک لفظ ادا فرمایا کرتے تھے، غفرانک، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب اس کا کوئی کانٹیکسٹ، کوئی سیاق و سباق سمجھ میں نہیں آتا کہ بیت الخلاء سے باہر تشریف لانے پر یہ استغفار یا معافی کا کیا سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت کے لیے بھی، یعنی چونکہ ہر وقت آپ کا دل اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی، تو جتنی دیر آپ بیت الخلاء میں آپ مصروف ہوتے تو اس اتنی دیر اللہ کا ذکر نہ کر سکنے پر نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب فرماتے کہ اللہ جتنی دیر میں تجھے یاد نہیں کر سکا اتنی دیر کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تو دوستان مکرم، اس لیے نماز کو، صلاۃ کو اقم الصلاۃ فرما کر قائم کرنے کا حکم دیا گیا کہ نماز کو آپ نے اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہے اور اس کے گردا گرد، اس کے ارد گرد اپنی زندگی کی روٹین اور اپنے معمولات کو رکھنا ہے۔ یعنی آپ کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے زندگی کا وہ نماز ہے، جو عبادت ہے، اور عبادت کی بہترین قسم جو ہے وہ نماز ہے، اللہ کی یاد ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع اقسام کی عبادات کو جمع کر دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس پہ غور کریں تو نماز میں 4 قسم کی حالتیں ہیں، یعنی مختلف 4 قسم کی حالتوں کو جمع کیا گیا ہے، اور 6 قسم کے اذکار ہیں۔ 4 حالتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ پہلی حالت قیام کی ہے، پھر رکوع، پھر سجود اور پھر قعدہ۔ یہ 4 حالتیں جمع ہیں، اور یہ چاروں حالتیں جو ہیں یہ مختلف حالتیں ہیں، یہ مختلف قسم کی مخلوقات کی پروٹوٹائپس بھی ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کی عبادت کو۔ مثلا جیسے کلام مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہو۔ ہر ایک مخلوق رب کی تسبیح کرتی ہے۔ تو یہ جو قیام کی حالت ہے یہ پہاڑوں کی عبادت ہے کہ پہاڑ ہر وقت قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو رکوع کی حالت ہے یہ چوپایوں کی عبادت ہے کہ یہ جو چوپائے ہوتے ہیں، اینیملز ہوتے ہیں، یا جیسے گائے ہے، بھینس ہے، یہ ایسے ہر وقت رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی بناوٹ ہی رکوع کی حالت میں ہے۔ اور پھر جو تیسری حالت ہے سجدے کی، یہ جو نباتات ہیں، یعنی درخت ہیں، پھلدار درخت ہیں جن کی ٹہنیاں ایسے نیچے کی طرف جھکی رہتی ہیں، تو وہ ہر وقت سجدے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ 3 حالتیں مختلف قسم کی مخلوقات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور ان میں جو قعدے کی حالت ہے یہ خالص انسانی حالت ہے کہ انسان کے سوا کسی مخلوق میں یہ نہیں پائی جاتی۔ تو 4 قسم کی، اور انسان کو یہ استطاعت دی گئی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی حالتوں کو بھی اپنی نماز میں ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی آپ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں مختلف قسم کی مخلوقات کی حالتوں کو بھی ریپرزینٹ کریں اور فرشتوں کی کیفیات کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔
تو یہ 4 حالتیں نماز میں پائی، اور خاص طور پر جو سجدے کی حالت ہے اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ واحد انسانی حالت ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل اوپر ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے، سر جو عقل کا مرکز ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے، اور دل جو محبت کا مرکز ہے یہ اونچا ہو جاتا ہے۔ یعنی اور کسی بھی حالت میں جیسے آپ کھڑے ہیں تو دل نیچے ہے، سر اوپر ہے، رکوع میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن واحد سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دل اونچا ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے، یعنی عقل سرنڈر کر دیتی ہے اور محبت کی معراج شروع ہو جاتی ہے، عقل جھک جاتی ہے، سر جو عقل کا مرکز ہے، انسان اپنی عقل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی عقل کو قربان کرتا ہے اپنی، اور ویسے بھی سر جو غرور و تکبر کا بھی مرکز ہے، تو اس کو جب اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ واحد کیفیت ہے کہ جس میں انسان، اور یہی انسان کی معراج ہے، یعنی نماز کی جو سب سے اعلیٰ حالت ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو 6 اذکار ہیں، یہ تو 4 حالتیں ہوں گی، 6 ذکر وہ بھی نماز میں جمع ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے نماز میں جو ذکر ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں تسبیح وغیرہ سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، یہ بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ پھر تسبیح ہے، پھر حمد ہے، پھر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہے، اس کے بعد پھر جو ہے تحلیل ہے، یعنی کلمہ پڑھنا، یہ بھی نماز کے اندر جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز، جو آخری ذکر نماز کے اندر موجود ہے وہ دعا ہے۔ نماز کے آخر میں قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں، احادیث کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور نماز کے شروع میں بھی جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بھی دراصل ایک دعا ہے، اور دعا ہی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بہترین جو دعا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں، کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو اللہ نے نماز کے اندر نہیں شامل کیا، اور کوئی ایسی حالت نہیں ہے جو اللہ نے نماز کے اندر نہیں شامل کی۔ تو نماز کو ایک کمپریہنسو عبادت بنا کر، ایک کمپریہنسو ذریعہ بنا کر، ایک ایسا جامع ذکر اور حالتوں کا مجموعہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جب انسان خلوص دل کے ساتھ اور اس عبادت کو عشق سمجھتے ہوئے، اللہ سے ملاقات سمجھتے ہوئے جب اس عبادت کو بجا لاتا ہے، تو پھر وہ ایک دفعہ اس عبادت میں تمام قسم کی مخلوقات اور تمام قسم کی اذکار کو جمع کر لیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ عبادت جو ہے وہ اس کے روحانی سفر کی ابتدا بن جاتی ہے، اور اس کی معراج بن جاتی ہے۔ اور نماز دیکھیں نا، ویسے اب معراج پہ گفتگو کرتے ہیں کہ معراج کیا ہے۔ معراج کا مطلب ہے عروج، عروج کا مطلب ہے بلند ہونا۔ اب نماز میں بظاہر آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، یعنی بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں، یعنی آپ کھڑے ہوتے ہیں بلند کیفیت میں سے، پھر آپ رکوع میں جھک جاتے ہیں، اتنے بے قرار نہیں، پھر آپ مزید جھک جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیسی معراج ہے کہ ہم تو اوپر سے نیچے آ گئے۔ فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا تھا کہ ہماری بارگاہ میں جھک جانا ہی تمہاری معراج ہے، جتنا ہماری بارگاہ میں جھکتے چلے جاؤ گے اتنا ہم تمہیں بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص دل کے ساتھ اس عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔